سوال اٹھانا چاہیے اپنے آپ پر۔ اگر مخلوق کے ساتھ آپ کو محبت نہیں ہے تو یہ شاید اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کو خالق کے ساتھ بھی محبت نہیں ہے۔ انتہائی نازک اور گہرا عمل ہے، ایک ڈیپ ایکٹیویٹی ہے جو انسان کو اپنی نفس کے ہر گوشے کی حقیقت سے روشناس جو ہے وہ کرتا ہے۔ نفس کی بیداری بندے کو ان سب میں توازن قائم کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی قوت دیتی ہے۔ تمام جسمانی خواہشات غلط تھوڑی ہیں بھائی، اب آپ نے کھانا ہے، ضرورت ہے، آپ کی جسم کی بھی ایک خواہش ہے، تو یہ جائز خواہش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ اویکن سیلف، مجھے ایک دوست نے ایک پیغام چھوڑا کہ حضور یہ بتائیے کہ اویکن سیلف کیا ہے، یعنی بیدار نفس کیا ہوتا ہے۔ تو نفس کی بیداری صاحبو معرفت کی ایک بلند ترین منزل ہے، جہاں انسان اپنی انر ورلڈ، اپنی اندرونی دنیا کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان موجود وہ باریک اور گہرے فرق کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر اپنی ذات کے اصل رنگوں کو پہچانتا ہے، اور اس ایلیوژن، اس ورلڈلی ایلیوژن کے کلرفل ڈریمز سے باہر نکل کر ریالٹی کی روشن دنیا میں، حقیقت کی روشن دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ تو اویکن سیلف یا نفس کی بیداری وہ نازک مقام ہے جہاں پر انسان اپنی زندگی کی سمت، اس کی ڈائریکشن اور وجود کا درست شعور حاصل کرتا ہے۔ صاحبو، انسان کی زندگی میں اکثر وہی چیزیں ہمیں گھیرے رکھتی ہیں جو ہمیں حقیقت سے دور کرتی ہیں۔ وہی خیالات، وہی خواہشیں، وہی خواب، وہی تمنائیں جن کے جھرمٹ میں ہماری نگاہیں دھندلا جاتی ہیں۔ یہ خواب اکثر نفسانی حوثوں، دنیاوی لذتوں اور عقل کی کمزوریوں سے جنم لیتے ہیں۔ تو نفس کی بیداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سب سیلف کریٹڈ ڈریمز، ان خود گھڑے ہوئے خوابوں اور خود گھڑے ہوئے خیالوں کو پہچانے، ان کے اسباب اور ان کے اثرات کو، ان کے انفلوئنسز کو سمجھے، اس کی کاز کو بھی سمجھے کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے کیا کیا انفلوئنسز آپ کی ذات پر پڑ رہے ہیں، ان کو سمجھے اور اپنے آپ کو ان ہڈن چینز سے آزاد کرے، ان نہ دکھائی دینے والی زنجیروں کو توڑ دے۔ تو یہ ایک انتہائی نازک اور گہرا عمل ہے، ایک ڈیپ ایکٹیویٹی ہے جو انسان کو اپنی نفس کے ہر گوشے کی حقیقت سے روشناس جو ہے وہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے نفس کی اس بیداری کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ سورہ روم میں اللہ کریم نے فرمایا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی ذات میں ایک سکون اور محبت کی ضرورت ہے جو نفس کی بیداری سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ جب انسان خوابوں کی الجھن سے باہر نکل کر حقیقت کی محبت میں، ریالٹی، حق الحق اللہ، اس حق کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، تبھی وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ صوفیاء کرام نے نفس کی بیداری کو روحانی ایوولوشن، روحانی ارتقاء کا کے لیے ایک لازمی کنڈیشن جو ہے وہ بنایا ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا
کہ نفس کی بیداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنے ایموشنز کی گہرائیوں کو سمجھے۔ عمومی طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن صوفیاء کے نزدیک مائنڈ از دا سیٹ آف ایموشنز۔ تو اپنے جذبات کی گہرائیوں کو سمجھنا، اس کے فریب سے بچنا اور رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ بیداری انسان کو خواب و خیال اور واہموں اور فریب کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی روشنی میں لے آتی ہے۔ حضرت جلال الدین رومی نے فرمایا کہ نفس کی بیداری کی کیفیت کو آپ نے کہا کہ یہ ایک چشمہ ہے، ایک سپرنگ ہے جو اندھیروں کو چیر کر روشنی پھیلاتا ہے اور بندے کو اپنے اصل وجود کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس کی بیداری وہ حالت ہے جس میں بندہ اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے حقیقت کی عکاسی دیکھتا ہے، جہاں خوابوں کی دھند چھٹ جاتی ہے اور حقیقت کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ بیداری صرف علمی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا، آپ نے میری یا میرے جیسے اور بہت ساروں کی جو آپ کی سہولت کاری میں لگے رہتے ہیں، ہمارے کچھ آن لائن لیکچرز جو ہے وہ سن لیے تو اس سے آپ کی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی۔ علمی طور پر جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک روحانی تجربہ بھی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ انسان کو اپنے وجود کی تمام پرتوں کا، وہ کچھ دانشور کہتے ہیں کہ انسان کو پوتڑوں میں پیدا کیا گیا ہے، پردوں کے اندر ہے، یہ پرتوں کے اندر ہے، تو اپنی پرتوں کا ادراک ہوتا ہے جی۔ تو اس میں وہ پہچان شامل ہے کہ کون سی خواہشات مادی ہیں، کون سی نفسانی ہیں اور کون سی الہی ہے، کون سی ڈیوائن ہے جی۔ تو نفس کی بیداری بندے کو ان سب میں توازن قائم کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی قوت دیتی ہے۔ تمام جسمانی خواہشات غلط تھوڑی ہیں بھائی، آپ نے کھانا ہے، ضرورت ہے، آپ کی جسم کی بھی ایک خواہش ہے، تو یہ جائز خواہش جی۔ اب اس جائز خواہش کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ آپ نے تمام جائز رائٹ فل مینز کے ساتھ اس کو کرنا ہے، رائٹ فلی جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو ایک توازن جو ہے، تو جو نفوس بیدار ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنی وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا باڈی مائنڈ اینڈ اسپرٹ، اس کی الائنمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے اندر ایک توازن جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو بیدار نفس جو ہے وہ ایک ایکولیبریم کریٹ کرتا ہے آپ کی باڈی مائنڈ اینڈ سول کے اندر۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نفس بیدار ہوتا ہے تو وہ دنیا کی رنگینیوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے اوپر غور کیجئے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم جو ورلڈلی ٹیمپٹیشنز ہیں نا، یہ جو کلرفل دنیا ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ جو وہ گلٹرنگ سٹونز جو ہے ان کو گولڈ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ جو فلٹرز کی ایک دنیا کے اندر آپ ورچوئل سپیس کے اندر رہ رہے ہیں، تو یہ ساری دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ تو جب اویکن سیلف ہو جاتی ہے تو وہ پھر ان رنگینیوں کے فریب میں نہیں آتی، وہ اس کو پس پش ڈال دیتی ہے اور وہ اپنی اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے، جہاں پر وہ کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا، کوئی پردہ نہیں پڑا ہوا، کوئی میک اپ نہیں ہے جی۔ تو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی نفس کی بیداری بندے کو اس یعنی فانی دنیا کے فریب سے آزاد کرتی ہے
اور اسے اپنی اصلیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن صاحبو، یہ نفس کی بیداری کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے وہ کپڑے بدل لیے، یہ تو اپنی جلد کو جیسے ایک تیز دھار خنجر سے جو ہے وہ اتارنا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے جی، لیکن یہ جو ابتدا میں مشکل لگ رہا ہے یہی آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو بی کروئل ٹو بی کائنڈ۔ جیسے علاج کی غرض سے ڈاکٹر جو ہے وہ ایک معصوم بچے کو انجیکشن لگاتا ہے، تو دیکھنے کے اندر وہ عمل یوں ہی ہے کہ ایک معصوم سے بچے کو آپ سوئی چبھو رہے ہیں اور بچہ رو بھی رہا ہے، لیکن اپنی حقیقت میں وہ اس کا علاج ہے۔ تو اس کو یوں ہی دیکھیے کہ آپ کا نفس ہے، نفس امارہ ہے، وہ بیمار ہے، یہ آپ کی کمانڈنگ سیلف جی۔ تو تھوڑی سی جو ہے وہ سختی جو ہے وہ کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا، اپنی اس اندر کی تیزی کے اوپر تھوڑا قابو کرنا ہوگا، اپنے آپ پر تھوڑا رحم بھی جو ہے وہ بھی کرنا ہوگا جی۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ خواہشات کی بندگی میں رہتا ہے، یہ دنیاوی آسائشوں کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہی آپ کی بیداری کو روکتے ہیں۔ تو نفس کی بیداری کے لیے ایک خاص ریاضت کی ضرورت ہر حال میں رہے گی، کیونکہ اب آپ کمفرٹس کے عادی ہو چکے ہیں، آپ تو اتنے کمفرٹس کے عادی ہو چکے ہیں، اتنے آسائش کے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ نئے خیال کو بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک خاص ریاضت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ذکر، اللہ کی یاد اور مراقبہ کی جو ہے وہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہی بندہ اپنے ایک اویکن سیلف کی سٹیٹ کے اندر جا سکتا ہے جو مسلسل استقامت کے ساتھ اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا رہے، اپنے خوابوں اور اپنی خواہشات کو پہچاننا شروع کر دے، اور حقیقت کی تلاش میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، صبر بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نا، خلق الانسان من عجل، عجلت میں ہے، ہماری خلقت کے اندر عجلت ہے، ہم تیزی میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو صبر ہوتا ہے یہ اپنی اس انسانی کمزوری کے اوپر غلبہ پا لینا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک صبر اور دوسرا استقامت، لگے رہیں صبر کے ساتھ، آپ پھر آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگتے ہیں، آپ حقیقت کے سنگم پر کھڑے ہونے لگتے ہیں، زندگی کے گہرے رازوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جو آپ کے دل اور عقل کے اندر ایک جنگ جاری رہتی ہے، یہ جنگ ختم ہونے لگتی ہے، آپ اپنی ذات کو حقیقت کی روشنی میں دیکھنے لگتے ہیں، یہ آپ کے اندر امید پیدا ہونے لگتی ہے، آپ کے دل کے اندر جب اللہ کی، جب خالق کی محبت اجاگر ہوتی ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ محبت میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے۔ خالق کے ساتھ جب آپ محبت کرنے لگتے ہیں تو تبھی آپ مخلوق کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو خالق کی محبت میں تو پاتے ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ سوال اٹھانا چاہیے اپنے آپ پر، اگر مخلوق کے ساتھ آپ کو محبت نہیں ہے تو یہ شاید اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کو خالق کے ساتھ بھی محبت نہیں ہے۔ تو یہ جو معرفت کی روشنی ہے یہ اندر سے پھوٹتی ہے، اور پھر آپ اپنی زندگی کو اس حقیقت کی بنیاد پر آپ استوار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ نفس کی بیداری میں تو کہوں گا کہ ہر انسان کے لیے جس نے یہ زمین کا سفر کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اویکن، ایک بیداری کی حالت میں، آپ سوئے ہوئے ہی چلے جا رہے ہیں، جو آپ کو جہاں ہانک رہا ہے ادھر ہی چلے جا رہے ہیں،
کبھی آپ کو بیرونی طاقتوں نے جو ہے یعنی ایکسٹرنل فورسز نے آپ کو کہیں ہانک دیا تو آپ ادھر چلے گئے، کبھی آپ کو آپ کے انر اس کمانڈنگ سیلف نے ہانک دیا تو آپ ادھر چلے گئے. تو یہ جو آپ ڈرائیو آپ کو کرنے والی فورسز ہیں، جس کے اندر آپ کی خواہشات ہیں، آپ کے لالچ ہیں، آپ کے خوف ہیں، تو ان سب کو پہچاننا ہوتا ہے. یہی آپ کو بیدار کرتے ہیں. ان کی پہچان ہی آپ کو بیدار کرتی ہے، اور جب یہ بیدار ہوتی ہے تو تب ہی یہ آپ حقیقت کو پہچاننے میں آپ کو کوئی مدد ملتی ہے. سویا ہوا آدمی کہاں سے حقیقت دیکھے گا؟ تو آپ کی آنکھیں ہی بند ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو سورج کی حقیقت اور اس کی روشنی پانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آنکھوں کو تو جو ہے وہ کھولنا ہی ہوگا. تو اللہ کریم ہمیں حقیقت کے سفر میں آسانی دے اور ہمارے لیے ہمارے نفوس کو بیدار کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو.